السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بزرگوں اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، عبادت کا طریقہ بتایا، اپنے جسم کی صحت کی حفاظت کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ہر چیز کے آداب سکھائے، حتیٰ کہ سونے کا طریقہ بھی آپ نے بتایا کہ کس طرح سونا انسان کی صحت کے لیے مفید ہے۔ ہم اگر طب نبوی کتاب میرے پاس موجود ہے، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سونے کی حکمت بتائی ہے، کون سا نقصان دہ ہے، تو چلیے یہ بات تو آپ سب کو معلوم ہے کہ داہنی کروٹ پر لیٹنا سنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داہنی کروٹ پر ہی لیٹا کرتے تھے۔ لیکن کتاب میں موجود ہے کہ آدمی 4 طریقے سے لیٹتا ہے، ایک داہنی کروٹ پر، ایک بائیں کروٹ پر، ایک چت لیٹ جاتا ہے آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہوئے، چوتھا طریقہ ہے اوندھے منہ لیٹتا ہے۔ طب نبوی کتاب میں لکھا ہے کہ بہترین نیند یہ ہے کہ آدمی داہنی کروٹ پر سوئے، اس لیے کہ اس طرز پر سونے سے کھانا معدے میں اچھی طرح ٹھہر جاتا ہے، کیونکہ معدہ معمولی طور پر بائیں جانب مائل ہوتا ہے۔ آدمی داہنی کروٹ پر لیٹ کر تھوڑی دیر کے لیے پھر رات میں بائیں کروٹ پر آ جائے، پھر داہنی کروٹ پر چلا جائے۔ بائیں کروٹ پر آنے کے وقت میں ہاضمہ جلدی ہو جائے گا، اس لیے کہ معدہ جگر پر جھکا ہوا ہے، اور پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر اپنی نیند پوری کر لے، تاکہ غذا طبعی طور پر جلد از جلد معدے سے اتر کر آنتوں میں آ جائے۔ اس طرح داہنی کروٹ نیند کی ابتدائی اور انتہا ہوگی۔ بائیں کروٹ زیادہ دیر سونے سے دل کو نقصان پہنچتا ہے۔ دل چونکہ بائیں طرف ہے، اس لیے بائیں طرف لیٹنے میں پورا جسم کا وزن دل پر پڑتا ہے، تمام اعضاء کا جھکاؤ دل کی طرف ہو جاتا ہے، اس لیے نقصان دہ ہے۔ اب رہی بات چت لیٹنے کی، آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہوئے، اس میں لکھا ہے بدترین نیند پیٹھ کے بل سونا ہے۔ ویسے اگر آرام کے لیے آدمی تھوڑی دیر لیٹتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نیند اگر لینا چاہتا ہے چت لیٹ کر تو اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس سے زیادہ نقصان دہ تو منہ کے بل سونا ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حدیث میں مروی ہے کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل نائم فی المسجد مستجع علی وجہہ فضربہ برجلہ وقال قم فإنہا نومۃ جہنمیۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص پر گزر ہوا جو مسجد میں منہ کے بل سویا ہوا تھا، اوندھے منہ۔ آپ نے اسے پیر سے ٹھوکا دیا اور فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ یا اٹھ کر بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ یہ جہنمیوں کے سونے کا انداز ہے۔ مریض کا اپنے منہ کے بل سونا اگر تندرستی کی حالت میں نہ عادت نہ رہی تو اس سے اس کے اختلاط عقل کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی اس کی عقل میں فتور اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ 4 قسم کی نیند ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ داہنی کروٹ پر لیٹو، یہ صحت کے لیے بھی مفید ہے، اور جو داہنی کروٹ پر لیٹتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا اسے اجر بھی ملتا ہے۔ اب جس عنوان پر میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا تھا وہ ہے ہاتھ پیر کا سن ہو جانا۔ کبھی ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، کبھی پیر سن ہو جاتے ہیں، کبھی نیند سے اٹھنے کے بعد ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، ایک دم جیسے سوئی چبویا جا رہا ہو یا چیونٹیاں رینگ رہی ہوں، اس طرح کی یہ معلوم ہوتی ہے، کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے جو طریقے سکھائے، آداب سکھائے، اس آداب پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے جو سر ہمارا بنایا ہے، ہمارے پورے جسم کو کنٹرول سر سے ہی ملتا ہے۔ سر سے کنیکشن ہے جسم کا پوری طرح، اور اس کی پوری رگیں گردن کے ذریعے سے پیچھے سے پوری رگیں پیٹھ کی طرف جاتی ہیں، وہیں سے خون بھی پاس ہوتا ہے۔ رگوں کا مجموعہ ہے یہ گردن، رگیں بھری ہوئی ہیں اس میں۔ سر میں سے خون کا دوران وہاں سے نکل کر پیٹھ کی طرف آتا ہے، ہاتھ کی طرف جاتا ہے، پیر کی طرف جاتا ہے، اور ریڑھ کی جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں میں ایک ایک گھانٹی سے گزرتے ہوئے اس طرح ایک گھاٹی سے گزر کر دوسری گھاٹی، اس طرح راؤنڈ، تیسرا راؤنڈ، چوتھا راؤنڈ، اسی طرح وہ سنکلی کی طرح آتا ہے۔ رگیں اس طرح آتی ہیں۔ سونے میں آدمی لیٹنے میں تھوڑا بھی رگیں دب جاتی ہیں تو خون پاس ہونا بند ہو جاتا ہے، اسی کی وجہ سے آتا ہے سن ہونے کی بیماری۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ گاڑیاں چلاتے ہیں اور اپنا فون اپنے گردن میں اس طرح پکڑے ہوئے ہیں اور گاڑی چلا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، بات ہو جائے گی۔ یہ دو چیزوں میں سے جو ضروری ہے اسے عمل کرو۔ اگر فون ضروری ہے تو گاڑی روک دو، گاڑی ضروری ہے تو فون مت اٹھاؤ۔ گاڑی بھی چلا رہے ہیں، فون میں بھی بات کر رہے ہیں۔ اکثر حادثات اسی کی وجہ سے آتے ہیں کہ آدھا خیال تو فون میں ہے، وہاں بھی جواب دے رہے ہیں، سوال کا جواب دے رہے ہیں، ان کو اظہار خیال کر رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں، ادھر گاڑی بھی چلا رہے ہیں، پیچھے سے کوئی آ رہا ہے خبر ہی نہیں ہے، گاڑی والا بس والا ہارن بھی بجا دیتا ہے۔ تو اس طرح کرنے سے یہاں کی جو رگیں ہیں وہ دبتی ہیں، دبتی ایک دم پوری طرح جب دب جاتی ہیں تو ہاتھ میں فالج کا خطرہ ہوتا ہے، چہرے میں فالج کا خطرہ، اس لیے کہ رگیں جو ہیں وہ ایک دم خون اس میں پاس ہوتا ہے، خون کا دوران ہوتا ہے۔ خون اگر صحیح طور پر اس کا دوران رہے گا تو جسم پورا تازہ رہے گا۔ خون اگر نہ پہنچے جسم کے کسی حصے میں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں فالج کا خطرہ ہو سکتا ہے، ہاتھ پیر سند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے خون کے دوران میں کبھی بھی ہماری وجہ سے رکاوٹ نہ آئے۔ اگر بے ڈھنگے طریقے سے ہم لیٹتے ہیں اور پیٹھ میں جو رگیں ہیں ہماری ریڑھ کی ہڈیوں کے پاس، ان رگوں میں سے ایک رگ اگر دب جائے تو پھر پیٹھ کا پورا حصہ، دونوں پیر سند ہو جائیں گے۔ اس لیے زیادہ اونچے تکیے میں جو لوگ لیٹتے ہیں ان کو زیادہ تر سند ہو جانے کا، فالج کا خطرہ رہتا ہے۔ اس لیے اپنا تکیہ کم رکھو، ہائٹ کم ہو اس کی، اور تھوڑا نرم بستر میں ہم لیٹیں تاکہ جسم کی سختی کی وجہ سے رگ نہ دب جائیں اور رگوں کو آرام ملے۔ تو یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ رگیں خون کے بہاؤ کا، خون کے دوران کا ذریعہ ہیں، اور رگوں سے ہی خون پورے جسم میں پھیلتا ہے۔ رگیں دبنے نہ پائیں، اس لیے کچھ لوگ جن کو گردن میں رگیں دب جاتی ہیں تو کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو ڈاکٹر ان کو کالر لکھ کے دیتے ہیں۔ کالر جسے کہتے ہیں کہ گردن کو وہ اس طرح گھیر لیتا ہے، یعنی گردن کو ادھر ادھر جھکنے نہیں دیتا، اس لیے کہ جھکنے کی وجہ سے، اس طرح بے ڈب سو جانے کی وجہ سے رگیں دبی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس طرح کالر لگا دیں گے تو رگیں سیدھی رہیں گی اور رگوں میں خون کا دوران چلتا رہے گا۔ تو چلیے اپنی ہم ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنے کا جو طریقہ بتایا اس میں رگوں کے دبنے کا اندیشہ بالکل ہی کم ہوتا ہے۔ آدمی چت لیٹتا ہے تو اس کی وجہ سے رگوں میں فرق آتا ہے، یا بائیں کروٹ لیٹے، داہنی کروٹ اگر لیٹتا ہے تو اس میں رسول اللہ کے فرمان کے مطابق انسان کی صحت کے لیے سب سے مفید طریقہ داہنی کروٹ پر لیٹنا ہے۔ اس لیے تو یہ ہاتھ پیر سن ہو جانے کی شکایت کچھ لوگ کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے مجھے فون کر کے بھی بتایا، اپنی شکایتیں پیش کی، ان کا علاج تو ہوا الحمدللہ، لیکن یہ بیماری کیوں آتی ہے یہ مجھے بتانا تھا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحت تندرستی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔